اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ میری تحریریں کے عنوان سے میں نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا جس میں میں اپنے لکھے گئے افسانے اور ناول داستانے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آج اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ تو میرا یہ افسانہ جو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے قصور کس کا تھا۔ اس عنوان سے میں نے اپنے افسانوں کا بلکہ اس ناول کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، آپ کو اردو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ بنجارن واقعی بہت خوبصورت تھی، وہ باقی بنجارن جیسی بالکل نہیں تھی۔ سرخی مائل، گنے لمبے سیاہ بال، روشن چمکدار سرخ سفید چہرہ، ابھرے ہوئے گال ایسے لال جیسے ابھی پٹ کر خون کا فوارہ نکل پڑے گا، گول گول بورے آنکھیں، ناک نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی نہ زیادہ موٹی، ہونٹ قدرتی طور پر اتنے سرخ گلابی کہ لپسٹک لگانے کی کبھی حاجت ہی نہ پڑے، توڑی کے درمیان میں ڈمپل شاید قدرت نے دلوں میں آگ لگانے کے لیے بنایا تھا، لمبا قد جو عموماً ایک خوبصورت دوشیزہ کا ہونا چاہیے، جسم قدرتی طور پر اتنا متوازن جیسے کوئی انسان کسرت کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے، چال میں ایک دل فریب ادا، بول میں ایک سرور، ایک نشہ، ایک خمار۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اپنی ماں کے ساتھ اس گاؤں میں آتی تھی، لیکن قدرت کے کام، باپ تو پیدائش کے سال ہی فوت ہو چکا تھا، جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا نہ کوئی نام جانتا تھا۔ رہی اس کی ماں جو اس وقت 40-42 سال کی تھی، وہ اتنی خاص خوبصورت نہیں تھی، خیر جو بھی ہو، لیکن وہ خود بچپن سے ہی بالا کی خوبصورت تھی، اور اس وقت سے ہی جیسے اس کے گاؤں آنے کا دن آتا، لوگ اس کے انتظار میں ہوتے۔ اس کا اصلی نام چاہے جو بھی تھا، لیکن حنان اسے مہنور کہہ کر پکارتا تھا، کیونکہ وہ مہنور سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ حنان اور مہنور حنان کی بہن شیریں اچھی سہیلیاں تھیں۔ مہنور جب بھی آتی شیرین کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتی، اور شیرین بھی جاتے وقت اسے کوئی نشانی دے کر رخصت کرتی۔
چونکہ ماہنور اور اس کی ماں اکثر ماہ در ماہ 2 ماہ کے بعد آتی، اس لیے وہ گاؤں میں کچھ دن ٹھہر کر جاتی، کچھ نقد بیچتی، کچھ ادار وصول ہوتا اور کچھ ادار بیچتی اور پھر چلی جاتی۔ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ چونکہ گاؤں اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے کسی کے یہاں بھی ایک خالی کمرے یا گودام میں جگہ دے کر ٹھہرایا جاتا۔ لیکن جیسے جیسے ماہنور اور شیریں کی دوستی گہری ہوتی گئی، ویسے ویسے ان کے والدین کے درمیان حائل پردے گرتے گئے، اور اب تو یہ حال تھا کہ ماہنور اور اس کی ماں پر صرف شیریں کے گھر والوں کا حق تھا، لہٰذا وہ جب بھی آتی کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ انہیں وہ اپنے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھلاتے، ایک ہی گلاس سے پلاتے اور ایک ہی کمرے میں اکٹھے سوتے، جہاں رات دیر تک مختلف باتیں ہوتی۔ حنان، شیریں اور ماہنور رات کو کچھ کھیل کھیل کر ایک ہی جگہ بستر ڈال کر زمین پر سوتے۔ اب یہ گاہک اور بیوپاری سے زیادہ ایک خاندان معلوم ہونے لگے تھے، اگرچہ اتنی مدت کے بعد بھی آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان ماں بیٹی کے نام کیا ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور ان کے خاندان میں کون کون ہیں۔ لیکن یہ ایک رشتہ تھا جو ان ماں بیٹی کا اس گاؤں سے بن چکا تھا۔ تو یہ تو تھا اس ناول قصور کس کا ہے کا پہلا حصہ۔ یہ ناول جو ہے ابھی آگے جائے گا، ابھی اس کے جو اور حصے ہیں وہ آنے باقی ہیں، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ پورا ناول جو ہے اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔